اللہ یا رسول اللہ۔ مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالی کے جو بیٹے حالیہ کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، ان کے حوالے سے کافی ساری چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں۔ اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی۔ اس کے بعد بھی چند ایک چیزوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان میں سے ایک ویڈیو جو کافی وائرل ہوئی وہ ان کے بیٹے کی قبر سے متعلق تھی، جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس کو سیمنٹڈ بنایا، انہوں نے پکا کیا ہے قبر کو۔ اس کی وجہ سے جو ان کے مخالفین ہیں ان کو موقع مل گیا بات کرنے کا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مزارات کی یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں اور خود اپنے بچوں کی قبر کو پکا کروا دیتے ہیں۔ دیوبندیوں نے بھی اس کے اوپر کلپس بنائے اور مولانا طارق جمیل صاحب کو کرٹیسائز کیا اس حوالے سے۔ آلموسٹ 3-4 دن پہلے میں نے طارق جمیل صاحب کو اسی حوالے سے فون کیا۔ میں نے کہا میں نیکسٹ سنڈے کو اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروانے لگا ہوں، تو میں چاہ رہا ہوں میں ڈائریکٹلی آپ کا اوپینین بھی لے لوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں کل ہی واپس آیا ہوں عمرے سے، اپنے بیٹے کی طرف سے میں نے عمرہ بدل کیا ہے، اور کافی غم کی کیفیت میں تھے، آواز بھی بالکل بیٹھی ہوئی تھی ان کی۔ میں نے کہا جی ابھی آپ کی حالت ایسی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہماری مجبوری ہے، ہم نے چونکہ کرنٹ جو بھی ویڈیوز وائرل ہوئی ہوتی ہیں انہیں موضوع بحث بنانا ہوتا ہے، تو مجھے آپ ذرا کلیریفائی کریں، یہ قبر جو ہمیں نظر آ رہی ہے ویڈیو کے اندر، ایک اونچی سی قبر ہے جس کے اوپر ایک کتبہ بھی لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بالکل نیچی سی قبر ہے وہ بھی پکی ہے۔ تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے یہ جو نیچے والی قبر ہے یہ تازہ بنی ہے، یہ آپ کے بیٹے کی قبر ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں وہ جو کتبے والی قبر ہے وہ ہمارے ریلیٹیوز میں سے کسی کی، اور یہ قبر جو ہے وہ میرے بیٹے کی ہے۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے قبر پکی کروائی ہے؟ تو کہنے لگے میں نے قبر پکی نہیں کروائی، سائڈ سے اسے پکا کیا ہے، اور اس کی ہائٹ بھی میں نے آلموسٹ 7-8 انچی رکھی ہے۔ سینٹر میں وہ مٹی کی قبر ہی ہے، لیکن ابھی وہ مٹی کی بھرائی وہاں پہ نہیں ہوئی بھی، ظاہر ہے وہ پہلے خشک ہوگا سیمنٹ، اس کے بعد وہ سینٹر میں مٹی کی بھرائی کر کے اس کے لیول پہ لے آئیں گے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے بیٹے کے حوالے سے علماء کے طبقے سے کافی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ تو میں نے کہا جی اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ علماء کا طبقہ کیسا ہے، ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ تو وہ کہنے لگے میں تو بس ان کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور خام خواہ ایک چیز کو گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ باقی کچھ چیزیں ان سے بھی مس ہینڈل ہوئیں، وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کی تھی۔ اور یہ جو ایک قبر پکا کرنے کے حوالے سے ایک ایشو سامنے آیا، میں چاہ رہا ہوں آج اس کے اوپر بھی تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں، تاکہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہماری بات ان لوگوں تک پہنچ جائے جنہیں قبروں کے جو شرعی احکامات ہیں وہ معلوم نہیں ہیں۔ اس حوالے سے میں انشاءاللہ تعالی ایک تو عام مسلمان کی قبر، اس کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے، کس قسم کی قبر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے جو عام مسلمان کی قبر ہے، اس سے متعلق امت کا اجماع ہے کہ قبر کو قبلہ رخ بنانا چاہیے۔ اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ اس کو سپورٹو چند احادیث بھی ہیں، لیکن ان کی صحت میں کلام ہے، لیکن اس سے بڑی دلیل جو ہے وہ امت کا اجماع ہے۔ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 اس کو سپورٹو ہے۔ سبیل المؤمنین یعنی جو مومنین کا راستہ ہے، اجماع امت، اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو مسلمانوں نے نسل در نسل یہ چیز ٹرانسفر کی ہے کہ قبر جو ہے یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، یعنی قبر اس اعتبار سے کھودی جائے کہ جب اس میں کسی انسان کو لٹایا جائے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو،
یعنی رائٹ سائڈ پہ اگر اس کو یوں کیا جائے تو قبلہ رخ اس کا چہرہ ہونا چاہیے. اس کے اوپر اجماع امت ہے. دوسری چیز، قبر جو ہے لحد بنانا یہ سنت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نزع میں تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کے وصیت کی کہ میرے لیے تم نے لحد کھودنی ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لحد کھودی گئی تھی، اور اس میں اینٹیں بھی لگا دینی ہے مضبوطی کے لیے تاکہ وہ قبر بیٹھے نہ. عموماً ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر لحد بنانے کا رواج کوئی نہیں ہے، سوائے جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں پہ ذرا زمین کی مٹی مضبوط ہوتی ہے وہاں پہ لحد بنائی جاتی ہے. لحد جو ہے وہ اس طرح بنتی ہے کہ ایک بالکل ڈبہ نما قبر بنانے کے بعد جو عموماً ہماری قبریں بنتی ہیں، قبلہ رخ کی جانب تھوڑا سا آپ سمجھ لیں اس میں ایک ونڈو بنائی جاتی ہے یا ایک چھوٹا سا غار کھود لیا جاتا ہے، اور وہ غار اتنا ہوتا ہے کہ وہ آپ لاش کو اس طرف آگے ٹرانسفر کرتے ہیں. یعنی جو مین قبر ہے اس میں لاش نہیں ہوگی، بلکہ جو قبلے والی سائڈ ہے اس میں ہلکی سی ایک غار کھود کے وہ لاش کو آگے کھسکا دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں کروٹ والی قبر یا بغلی قبر یا لحد. اس کے بعد پھر اس کے اوپر ٹیڑھی کر کے یوں سلیں رکھ دی جاتی ہیں. اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی درندہ وغیرہ بھی اگر قبر کو کھودنے کی کوشش کرے تو اس لاش کی حفاظت کافی حد تک رہتی ہے. ویسے کوئی سیدھی قبر بھی بنا لے تو وہ بھی جائز ہے، اصل چیز جو ہے وہ دفنانا ہے مردے کو. اسی کے اوپر تمام جو آسمانی مذاہب ہیں ان کا اتفاق ہے. ایون ہندوؤں کے اندر بھی قبریں بنانے کا رواج تھا. ہمارے جیلم کے قبرستان کے اندر بھی جنہوں نے زمین وقف کی تھی قبرستان کے لیے وہ دونوں بھائی ہندو تھے، ان کی قبریں ابھی بھی موجود ہیں. لیکن یہ ذرا سستا کام ہے جلانے والا، آج کل تو بہت زیادہ سستا ہو چکا ہے. پہلے زمانے میں لکڑی ذرا بے درے استعمال ہوتی تھی، لیکن آج کل لکڑی کے ذریعے لاش کو جلانا ایک کافی مہنگا کام ہے. اس لیے باہر کے ملکوں کے اندر بھی باقاعدہ وہ ایسی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ آپ لاش لے جائیں تو وہ آپ کو پھر راکھ دے دیتے ہیں بجلی کے ذریعے، یعنی الیکٹریسٹی کے ذریعے اس کو ہیٹ دے کے تو وہ لاش کو جلا دیتے ہیں. بہرحال آسمانی مذہب کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمز ہوں، وہ قبر کے اندر اپنے مردوں کو دفناتے ہیں. تو لحد بنانا یہ سنت مبارکہ ہے. اس کے بعد صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قبر میں دفنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے سرخ رنگ کی ایک چادر بچھائی گئی تھی تاکہ مٹی جو ہے وہ جسم عطر کو نہ لگے. تو یہ عام بندوں کے لیے بھی سنت ہے کہ کوئی نیچے چٹائی یا کوئی کپڑا ایسا بچھا لیا جائے تاکہ مٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی کفن کے ساتھ اٹیچ نہ ہو. یہ ایک پروٹوکول دینے والی بات ہے. باقی جو عموماً ہمارے معاشرے کے اندر قبر کے اندر عہد نامہ رکھ دیتے ہیں، کفن کے اوپر وہ کفنی لکھ دیتے ہیں، کلمہ لکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اس کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے. یہ لوگوں نے خود سے ہی چیزیں بنا لی ہوئی ہیں. صرف سنت یہی ہے کہ قبر کے اندر کوئی چادر یا کوئی کپڑا بچھا دیا جائے تاکہ جو میت ہے اس کا کفن جو ہے وہ گرد آلود نہ ہو، یعنی اس وقت نہ ہو. ظاہر بعد میں تو ایک معاملہ لاد ہے نا. تو یہ بھی ایک سنت ہے اس حوالے سے. پھر قبر میں سلیں رکھ کے جب اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے تو اس میں بھی ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، جب آپ اس میں مٹی ڈالیں گے تو اس وقت دعا پڑھیں گے بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کلمات کے ساتھ آپ مٹی اس کے اوپر ڈالیں گے. اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے ایک صحابی عثمان بن مظعون کو دفنایا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہ وہ بڑا پتھر لے کر آؤ تاکہ میں اس کے سرہانے پہ وہ پتھر نشانی کے طور پہ رکھوں کہ یہ عثمان بن مظعون کی قبر ہے. وہ صحابی جب اٹھانے کے لیے گئے تو ان سے وہ پتھر اٹھایا نہیں گیا، وہ کافی بڑا پتھر تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی آستینیں اوپر کر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ بڑا پتھر اٹھایا اور اس کو عثمان بن مظعون کی قبر کے سرہانے پر لگایا اور فرمایا اس سے میں اپنی بھائی کی قبر کو پہچانوں گا اور میں بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو
اس کے قریب دفن کروں گا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ قبر کے اوپر نشانی رکھنا پہچان کے لیے یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ البتہ قبر کے اوپر کوئی کتبہ لکھ کے لگانا اس کی ممانعت ہے۔ جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے اوپر کتبہ لگانے سے منع کیا ہے۔ یہاں پہ تو جو قبر کے اوپر کتبے لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، بڑے بڑے القابات لکھے ہوتے ہیں، دنیاوی جو پوسٹیں ہیں نا وہ بھی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو پیش کرتے وقت ان عہدوں کا کیا لینا دینا، وہ تو اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، اور پیارے ابو جان اور پیاری امی جان اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، بسم اللہ شریف، قرآن پاک کی آیات۔ اب اس میں توہین والا ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے بسا اوقات، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بکریاں، کتے، اس طرح مختلف قسم کے جانور جو ہیں وہ قبروں کے اوپر اسی طریقے سے رات کے وقت بلکہ دن کے وقت بھی گھومتے ہیں اور پیشاب بھی کر دیتے ہیں، بعض اوقات کتبوں کے اوپر پیشاب بھی ہوا ہوتا ہے جانوروں کا۔ تو اس لیے ضرورت کوئی نہیں اس طرح کا کوئی معاملہ کرنے کی۔ ہاں نشانی کے طور پہ آج کل تو بڑا ایڈوانس سسٹم آ گیا ہے، اسلام آباد کے اندر تو باقاعدہ جو پلاٹس ہیں وہ نمبرنگ کے ساتھ الاٹ ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ قبر جہاں پہ بنتی ہے وہاں پہ آپ کچھ بھی نہ لگائیں پھر بھی وہ لوکیشن فکسڈ ہوتی ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں نمبر قبر ہے، یہ فلاں نمبر قبر ہے، اس طرح کر کے نمبرنگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی مردے کو دفناتے ہیں اس کے بعد سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالات میں استقامت کی دعا کرو، ابھی اس سے قبر میں سوالات کیے جائیں گے۔ تو آپ نے قبرستان میں دفنانے کے بعد اس قبر کے اوپر اس بھائی کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے سوالات میں اسے استقامت دے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے، جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو کافی لمبی حدیث ہے، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب مجھے دفنا چکو تو اتنی دیر میری قبر کے سرہانے بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، آلموسٹ یعنی کہ 2 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے آئے ہوئے فرشتوں کو سوالات کے جوابات دوں۔ یعنی قبر پر مسلمان کے بیٹھ کر اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر کے سوالات میں آسانی دے گا، تو یہ بھی اس حوالے سے سنت ہے۔ پھر قبر کو پکا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، جہاں سے آج بات سٹارٹ ہوئی تھی وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کو پکا کرنے سے اور قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے، خواہ مجاور بن کے بیٹھنا ہو یا ڈائریکٹلی اس کے اوپر بیٹھنا ہو، ان 3 کاموں سے منع فرمایا۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، اس میں ایک چوتھے کام کا بھی ذکر ہے اور وہ ہے کتبہ لگانے کی بھی ممانعت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ قبر کے اوپر ڈائریکٹلی بیٹھنا بھی منع ہے، اس کے اوپر پاؤں رکھنا بھی منع ہے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص قبر پہ بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پر بیٹھے جو اس کے کپڑوں اور کھال کو بھی جلا دیں، یعنی اس کی تکلیف جو ہے نا وہ کم ہے اور قبر پہ بیٹھنے کا عذاب زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کی رخ نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نہ تو قبروں پر بیٹھو نہ ان کے رخ نماز پڑھو، یعنی سامنے قبر نہیں ہونی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اس نماز سے مراد جو ہے وہ عام نماز پڑھنا ہے، اس سے مراد نماز جنازہ نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان میں جا کے قبر کے سامنے پڑھا ہے، اور اس کا بھی سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ نے قبر کے پاس آ کے کھڑا ہونا ہے اور قبر کو اپنے سامنے کرنا ہے تاکہ آپ بھی قبلہ رخ ہو جائیں، اور وہاں آپ کھڑے ہو کر جس طرح میت کو سامنے لٹایا جاتا ہے نا، اس طرح قبر کو سامنے لیتے ہوئے قبلہ رخ ہو کے آپ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، بخاری کے اندر بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے۔ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی ایک حبشی عورت، جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہیں دی اور راتوں رات اسے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔
چند دن بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح فوت ہو گئی تھی، تو ہم نے اس کو دفنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پہ گئے اور جا کے نماز جنازہ پڑھی، اور واپسی پہ پلٹتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت تھی، اور اس میں ایک عبرت یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں، صحابہ کرام کی قبریں تھیں۔ یہاں پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی بزرگ کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہے، تو وہ بھی تو اٹیچ تھے سب سے بڑے بزرگ کے ساتھ، لیکن ہر شخص نے اپنے اعمال کے مطابق معاملات کو لے کے چلنا ہے، اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھا مدعم، وہ سفر و حضر میں آپ کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا۔ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا، اور صحابہ نے کہا کہ اسے شہادت مبارک ہو۔ ظاہر بالکل ٹھیک کہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے شہادت کی خوشخبری دے رہے ہو، جبکہ اللہ نے مجھے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام اپنے گھروں کو پلٹے۔ اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھا لیا تھا کہ اس کی کوئی ورث نہیں مال غنیمت میں، تو وہ سارا سامان لا کے انہوں نے وہاں پہ جمع کروا دیا۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان فوراً حکم سنا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کیا کرتے تھے۔ تو یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی رشتہ داری کا، کسی کی نسبت کا خیال نہیں رکھنا اگر اپنے اعمال درست نہ ہوئے۔ ہاں اعمال درست ہوئے تو پھر نسبت بھی فائدہ دے گی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر، نبی الاسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ رک گئے۔ آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک چگلی کھاتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی توڑ کے اس کے دو حصے کر کے دونوں قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ اسی سے بعض لوگوں نے وہ قبروں کے اوپر پھول ڈالنے والا معاملہ نکال لیا۔ پھول ڈالنا ثابت نہیں ہے، ہاں آپ ٹہنی لگا سکتے ہیں، اور عموماً ٹہنی وغیرہ لگائی بھی جاتی ہے دفناتے وقت قبر کی نشاندہی کے لیے، بس اتنا ثابت ہے۔ باقی یہ پھولوں کو ضائع کرنا اور اتنی ڈھیریاں اس کے اوپر لگانا، گلدستے پھینکنا، یہ فضول خرچی ہے، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات کیے جائیں۔ بس جتنا آیا آپ اتنا کریں۔ تو قبر کے اوپر صرف ٹہنی، گھاس، اس طرح کی چیزیں جو نیچرل اگنے والی ہیں وہ لگا دینا، یہ بھی اس حوالے سے اصلاً اپنی سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرما دی ہے۔ باقی قبر کو اس حوالے سے یعنی پکا کرنا اس کے سائڈ والے حصے کو کہ قبر کی مٹی بہہ نہ جائے، تو یہ بھی جائز ہے۔ آج بھی آپ بقیع غرقد قبرستان میں جائیں، جہاں کسی زمانے میں بہت مزار ہوا کرتے تھے، 1925 میں سعودی حکومت نے مزار گرائے، اب وہاں پہ سمپل قبریں ہیں مٹی کی، اور اس مٹی کو بارش کی وجہ سے بہہ نہ جائے اسے روکنے کے لیے سائڈ کے اوپر نا بڑے بڑے پتھروں کے ذریعے اس کی چار دیواری بنائی گئی ہے، اور وہ آلموسٹ سمجھ لیں 1 فٹ سے بھی کم ہے، 7-8 انچ تک، بازو کا 6 انچ تک کے وہ پتھر ہیں جو سائڈ پہ رکھے جاتے ہیں، اور یہ جائز ہے رکھنا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی الاسلام کی جو قبر مبارک ہے وہ ایک بالشت اونٹ کی کوہان جتنی اونچی ہے، یعنی آلموسٹ 9 انچ آپ سمجھ لیں، 9 سے 10 انچ، اتنی قبر کی مٹی کو اتنا اونچا رکھنا یہ جائز ہے۔ اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام کی جو قبر مبارک اور حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی جو قبریں ہیں ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے سنگریزے یعنی پتھر رکھے گئے تھے، یعنی وہ مٹی کو نیچے بہنے سے روکنے کے لیے۔ تو بجری وغیرہ قبر کے اوپر اتنی ڈال دینا کہ وہ مٹی نہ بہ جائے، یا سائڈ کے اوپر کم از کم اتنی چار دیواری ہو کہ آپ سمجھ لیں 6 سے 8-10 انچ تک، تاکہ مٹی بہ نہ جائے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اس وقت بھی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر مبارک ہے بقیع غرقد قبرستان کے اندر،
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، تو اس کے گرد بھی اس طریقے سے پتھر لگائے ہوئے انہوں نے، یہ جائز ہے۔ اور یہی وہ ایک عمل ہے جو طارق جمیل صاحب نے بھی کیا ہے، انہوں نے کوئی اس کو پکا قبر کر کے فکس کوئی بلڈنگ اس کے اوپر نہیں بنا دی، اور وہ جو کتبے والی قبر بھی نظر آ رہی ہے وہ ان کے بیٹے کی قبر نہیں ہے، وہ ساتھ کسی ریلیٹو کی قبر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے بس اتنی کی ہے جتنی آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں میں بھی اسے جائز نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے قبر کو بالکل پکا کر دیا جائے۔ باقی قبرستان میں جانے کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پہ جانے کا حکم دیا ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، 2 احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں پہلے منع کرتا تھا قبروں پہ جانے سے، لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں، کیونکہ نئے نئے لوگ بت پرستی سے پھرے تھے، تو شروع میں آپ نے منع فرما دیا کہ قبروں کو کوئی سجدہ نہ کرے، کوئی اس طرح کی تعظیم بجا نہ لائے۔ اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، یہ تمہیں موت کو یاد دلاتی ہیں، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو۔ خود نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پہ گئے آلموسٹ ان کی وفات کے 50 سال کے بعد، تو 50 سال کے بعد والدہ کی قبر پر جانا یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ قبر کو باقی رکھنا چاہیے، قبر کی علامات موجود ہونی چاہیے جہاں پہ انسان جا سکے، اور زیادہ ایک نسل نہیں جانا ہوتا ہے۔ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ جی اپنے پردادے کی قبر بتائیں تو شاید ہی کسی کو پتا، اور ان کے والد صاحب کی قبر وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو آج کل تو خیر ایک نسل تک بھی لوگ نہیں جاتے، بہت کم ہی ہوتا ہے۔ دوسرا، ہماری دعاؤں کا حصہ تو پہنچ رہا ہے، آپ گھر میں بھی بیٹھ کے دعا کریں گے، دعا کا حصہ تو پہنچ جائے گا۔ البتہ قبرستان اپنی موت کی تیاری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے جانا چاہیے، اور وہاں جو لوگ دفن ہیں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی۔ صحیح مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام جب قبرستان جاتے تو آپ دعا کرتے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ سلام ہو تم پر اے مومنین اور مسلمین جو اس قبرستان میں دفن ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں بھی عنقریب مر کے تمہارے پاس ہی آنا ہے۔ تو یہ قبرستان جا کے دعا کرنا یہ سنت ہے۔ ایون عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں۔ اما عائشہ سلام اللہ علیہا خود کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ میرے بستر پہ نہیں ہے، تو میں رات کے وقت اٹھی اور بقیع غرقد قبرستان کی طرف گئی، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ دعا کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کے میں واپس آ گئی بھاگتی بھی، لیکن میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ تم میرے پیچھے آئی تھی، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ کوئی خیانت والا معاملہ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں، تو اس لیے میں آپ کے پیچھے آئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جب بستر پہ لیٹا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبرستان جا کے ان کے لیے دعا کریں، اور وہ مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے یوں دعا کی۔ قبرستان میں آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھانا کوئی شرط نہیں ہے دعا کی۔ ہم ٹوائلٹ میں جب جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے تو نہیں جاتے، یا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے تو نہیں پڑھتے، لیکن ہاتھ اٹھا کے ذرا بہتر عمل ہے۔ المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، اس کی ایک سند جو ہے وہ سنن ابی داؤد میں بھی ہے، وہ کمزور ہے، حاکم میں جو ہے اس کی سند ٹھیک ہے، کہ تمہارا رب سخی ہے، کریم ہے، حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹایا جائے۔ یعنی جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ فرض نماز کے بعد بھی جو سنت اذکار ہیں یہ آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھا کے بھی، یعنی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ الگ سے ایک طریقہ ہے، اور دعا کے اینڈ کے اوپر چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی سنت ہے،
الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی سند کے اوپر یہ لے کے آئے کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین یہ دونوں دعا کرنے کے بعد اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اجماع امت ہے. یہ چند ایک عرب علماء نے اس کو خام خواہ بدعت کہنا شروع کر دیا. یہ سنت ہے, اجماع امت ہے, اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو قبرستان میں بھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں. ایون عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں. صحیح مسلم میں جو قبرستان جانے کی دعا ہے وہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا نے خود نبی علیہ السلام سے سیکھی ہے. یا رسول اللہ جب میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ علیہ السلام نے وہی دعا ان کو تعلیم فرمائی, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں. یہ پبلک کے اندر مشہور ہے جی, عورتیں جو ہیں وہ قبرستان جائیں گی تو وہ مردوں کو ننگی نظر آتی ہیں. پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کیا ہوا ہے پبلک کے اندر, مردے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے, عورتوں نے بھی عبرت حاصل کرنی ہے, انہوں نے بھی جانا ہے قبرستان. بلکہ اپنی بیویوں کو لے کے جایا کریں, جب زیادہ تنگ کر رہی ہوں تو قبرستان لے جایا کریں. بڑی عبرت ہوتی ہے, بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کا. البتہ ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر کہ نبی الاسلام نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں کے اوپر جو زوار القبور کرتی ہیں, یعنی کثرت سے قبرستان جاتی ہیں. تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے کمنٹس کیے ہیں کہ یا تو یہ حدیث منسوخ ہے اس حکم سے جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے اما عائشہ کو خود دعا تعلیم فرمائی اور قبرستان جانے کا حکم دیا, یا پھر یہاں مراد یہ ہے کہ کثرت سے عورتیں قبرستان نہ جائیں, کبھی کبھار جائیں, کیونکہ عورتوں میں صبر کم ہوتا ہے. وہ کثرت سے قبرستان جائیں گی تو وہاں پہ کوئی واویلا نہ کرنا شروع کر دیں. اور ویسے بھی بعض اوقات عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے بہانہ بھی چاہیے ہوتا ہے, تو وہ کثرت والا معاملہ نہ ہو, کبھی کبھار جانے والا معاملہ ہو, تو عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں. یہ امام ترمذی نے 7 کامنٹس کیے ہیں. بلکہ جامع ترمذی میں اما عائشہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی قبر پہ آئی تھی, عبد الرحمن بن ابی بکر کی, اور وہاں پہ آ کے انہوں نے کچھ اشعار بھی پڑھے تھے جن کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اتنی بڑی جدائی میں چلے جائیں گے. بچپن میں ہم اکٹھے رہے, اس وقت تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے سے الگ بھی ہوں گے. اور اگر میں تمہاری وفات کے وقت تمہارے پاس موجود ہوتی تو میں تمہاری قبر پہ بھی نہ آتی, ضرورت ہی نہیں تھی, لیکن تم میری غیر موجودگی میں فوت ہو گئے اور بعد میں انہیں پتا چلا تو وہ پھر قبر پہ آئیں. چلیں اس سے یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ عورت کا قبرستان جانا, قبر پہ حاضری دینا, یہ بالکل درست عمل ہے, کیونکہ عموماً لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے. سعودی حکومت جو ہے اس نے پابندی لگائی ہوئی ہے بقیہ حرکت قبرستان میں عورتوں کو انٹر نہیں ہونے دیتے. میں نے وہاں بھی جو علماء تھے ان سے بات کی کہ یہ تو آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے یہ جو دعا ادھر لکھ کے لگائی ہوئی ہے قبرستان آنے کی, مسلم شریف کی باقاعدہ صحیح مسلم کا ریفرنس لکھا ہوا ہے, تو یہ تو اما عائشہ سلام اللہ علیہا کو نبی الاسلام نے دعا تعلیم فرمائی تھی. تو جب انہوں نے خود پوچھا کہ جب میں قبرستان جاؤں, تو خیر ان باتوں کا جواب نہیں تھا ان کے پاس, انہیں بھی پتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے انتظامی معاملے کے طور پر ایسا کیا ہوا ہے, ہم بھی اسے جائز سمجھتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی یعنی انہوں نے ایک پابندی تو لگا دی ہوئی ہے. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ احمد بریلوی صاحب اور علماء عرب کامن ہے. احمد بریلوی صاحب کے نزدیک بھی عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی, شرعی طور پہ نہیں, یعنی یہ ان کا فتویٰ ہے. شرعی طور پہ تو میں نے آپ کو احادیث بتا دی کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں, وہاں پہ جا کے دعا بھی کریں اور عبرت بھی حاصل کریں. یہ تو ہر بندے کی ضرورت ہے کہ اس نے قبرستان جا کے عبرت حاصل کرنی ہے.